بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے مشہور صحافی اقرار الحسن صاحب نے ایئرپورٹ پر FIA کے ایک ملازم کے ساتھ جس طرح کا برا سلوک کیا ہے، اس کی پرزور مذمت کے ساتھ ان سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو مطالبہ وہ اس اہلکار سے دہرا رہے تھے بار بار کہ وہ پوری قوم سے معافی مانگے، معافی اس کو نہیں بلکہ اقرار الحسن صاحب آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ آپ کو اس لیے معافی مانگنی چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، شاید آپ کو کسی نے بتلایا نہیں یا آپ بھول چکے ہیں کہ آپ پاکستان کی سیاست میں قدم رکھ چکے ہیں۔ جب آدمی پاکستان کی سیاست میں قدم رکھ چکا ہوتا ہے تو اس وقت وہ پبلک پراپرٹی بن چکا ہوتا ہے۔ پبلک پراپرٹی کے طور پر پبلک کا، عوام کا مکمل حق ہے کہ وہ اس کو ڈسکس کرے، اس کے بارے میں اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی کمنٹس پاس کر سکتا ہے یا رائے دے سکتا ہے۔ آخر آپ نے اس سے ووٹ کا مطالبہ کرنا ہے۔ وہ آپ کے کردار کو دیکھ سکتا ہے، آپ کی شخصیت کو پرکھ سکتا ہے، آپ کے گزشتہ کارناموں کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ کی حیثیت کو جانچتے اور پرکھتے ہوئے وہ اس بات کا تعین کرے گا کہ آپ اس کے قیمتی ووٹ کے حقدار ہیں یا نہیں۔ میں علاقے کی ایک چھوٹی سی سیاست کرتا ہوں۔ یہاں کونسلری کا ہم الیکشن بڑے عرصے سے لڑتے چلے آ رہے ہیں اور میں یہ جانتا ہوں کہ پاکستان کا یا کوئی بھی عوامی نمائندہ کہیں بھی کسی بھی ملک کا ہو، عوامی نمائندے کے ساتھ عوامی لیول پر آ کر بات کرنی پڑتی ہے اور عوامی نمائندہ بڑی سخت بات بھی کر جاتا ہے، عوامی نمائندے کے ساتھ بڑے سخت بات کر جاتی ہے، اور عوام کی بات عوامی نمائندہ اگر سنتا نہیں اور اس کی سخت بات کو برداشت نہیں کرتا تو وہ عوامی نمائندہ ہمیشہ شکست سے دوچار ہوتا ہے اور ہمیشہ اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ مجھے یہ بتلائیں کہ اگر آپ کے بارے میں اس اہلکار نے یہ کمنٹس پاس کر ہی دیے تھے کہ جواد احمد کی طرح ذلیل ہوتے پھرو گے، آپ کو ایک اچھے سیاستدان کی طرح اگر آپ میں سیاست کے کوئی ہنر ہوتے تو مسکرا کر اسے جواب دینا چاہیے تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے اندر سیاست کے گر نہیں ہے اور آپ کو سیاست کی الف بے کا بھی نہیں پتا ہے، اور آپ اس کے منہ لگے، آپ نے اس کے ساتھ چنگھاڑنا شروع کیا، چیخنا شروع کیا اور اس سے معافی کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا بلا وجہ، صرف ایک بات پر کہ اس نے آپ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ تم بھی جواد احمد کی طرح ذلیل ہوگے۔ تو کیا ہوا؟ آپ کی ابھی حیثیت ہی کیا تھی؟ ابھی آپ نے سیاست میں نام ہی کتنا کما لیا تھا کہ آپ کو تو گویا یوں لگا جیسے خدا نہ خواستہ اس نے بیت اللہ کی توہین کر دی ہے یا اس نے بڑی مقدس ہستی کو کوئی نعوذ باللہ گالی کر دی ہے۔ تو آپ اس طریقے سے اس کے ساتھ الجھنے شروع ہوئے۔ آپ کو اپنے انداز کو بدلنا ہوگا۔ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو یاد رکھیں، بلیک میلنگ سیاست میں نہیں چلتی۔ صحافیوں کو عادت ہوتی ہے بلیک میلنگ کرنا۔ شروع سے جب گلی محلے سے صحافت شروع کرتے ہیں تو کبھی میڈیکل سٹور والے کو بلیک میل کیا، اس سے تھپڑ کھائے، کبھی ایجوکیشن والوں کے پاس چلے گئے جہاں سے دہاڑی لگنے کا اور کاروبار کا چانس ہوتا ہے اور پیسہ ملنے کا اور خرچہ ملنے کا امکان ہوتا ہے، یہ وہاں پر اس کو جا کر تنگ کرتے ہیں۔ جب اوپر والے لیول پہ چلے جاتے ہیں تو سبھی جانتے ہیں کہ پھر بڑی فیکٹریوں پر چھاپے کرتے ہیں، ان کو بلیک میل کرتے ہیں۔ تو یہ بلیک میل کرنا صحافیوں کے اندر تقریباً رچ بس جاتا ہے۔ سارے صحافیوں کے بارے میں یہ نہیں کہتا، بڑے معزز صحافی بھی پاکستان میں، بڑے شائستہ لہجے والے، بڑے خوبرو اچھی گفتگو کرنے والے، بڑے قد کاٹ والے صحافی، اصل اوریجنل صحافی بھی موجود ہے پاکستان میں۔ سارے صحافی اس طرح عوام کو پڑھ نہیں جاتے، بلیک میل نہیں کرتے، اس لیے ان کے اندر بڑا پیشنس ہوتا ہے اور وہ بڑی گفتگو کو غور سے سنتے ہیں۔ اب چونکہ آپ سیاسی قدم رکھ چکے ہیں، سیاسی قدم لے چکے ہیں، سیاسی جھولے میں بیٹھ چکے ہیں تو ہچکولے تو لگیں گے، آپ کو برداشت تو کرنا پڑے گا، لوگوں کی باتوں کو آپ کو سننا پڑے گا خندہ پیشانی کے ساتھ۔ پھر خصوصی طور پر آپ تو سید کہلاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں سید ہوں، اور اگر آپ حقیقی طور پر سید ہیں
اگر آپ کے اندر سادات کا خون موجود ہے تو یاد رکھیں سادات کو جب پتھر پڑتے ہیں تو وہ دعائیں دیتے ہیں، سادات پر جب کوڑا پھینکا جاتا ہے تو وہ ان کی ہدایت کی، رشد و ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں۔ سادات بہت سی ایسی مثالیں ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بڑے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کر یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ یہ راہ ہدایت پر آ جائیں۔ اگر اس نے ایسی بات کر دی تھی آپ کو، اگر آپ کے اندر سیاسی قد کاٹ ہوتا، سیاسی بصیرت ہوتی اور بلیک میلنگ کا عنصر نہ پایا جاتا تو آپ اسے مسکرا کر کہتے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، ایسا نہیں ہوگا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں گے۔ یقیناً وہ اپنی رائے بدلنے پہ آمادہ ہوتا۔ آپ نے ایک تماشا کیا، اس تماشے کو سمجھا کہ آپ کو شہرت ملے گی، اس تماشے کی بنیاد پر سمجھا کہ آپ کو ووٹ ملیں گے، سمجھا کہ آپ کی ریپوٹیشن بڑی ہوگی۔ میں یقین کیجئے اس وجہ سے اس ایف آئی اے اہلکار کی سپورٹ میں ویڈیو نہیں بنا رہا کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے۔ میں ایڈوکیٹ ہوں پیشے کے لحاظ سے اور تجزیہ کرنا میرا کام ہے، میں تجزیہ کرتا ہوں، میرا یوٹیوب چینل ہے، آپ اس کے سبسکرائبر دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ میں ایک پرانا تجزیہ نگار ہوں اور اپنی رائے دیتا ہوں، اور ہر کسی کو آزادی اظہار رائے حاصل ہے۔ میں اسی آزادی کا استعمال کرتے ہوئے اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے اول تو سیاسی قد آپ نے بنایا نہیں تھا، اور جو بنا نہیں ہے وہ سیاسی جو ڈھانچہ آپ کریٹ کرنا چاہ رہے تھے اس ایک واقعے کی وجہ سے دھڑام سے نیچے گر گیا ہے، اور برسوں لگیں گے آپ کو اوپر اٹھنے میں اور اپنا سیاسی قد کاٹ بنانے میں۔ تو یہ ہوتی ہے سیاست، کسی کے کہنے پر سیاست جو کی جائے اس سیاست کا انجام اور جو سیاسی گر آپ کی شخصیت کے اندر موجود ہوں اور وقت کے ساتھ نکھر کر پالش ہو کر سامنے آئیں، اس کا بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ آپ کو بڑی خندہ پیشانی سے اس اہلکار کا سامنا کرنا چاہیے تھا۔ فی الحال تو یہ اہلکار اگر آپ کے مقابلے میں الیکشن پر آ گیا آپ کو بڑی بری شکست ہوگی، اور یہ اہلکار آپ سے جیت جائے گا۔ فی الحال تو اس کا قد کاٹ بہت اونچا ہے۔ میں تو یہی آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ پاکستان کی عوام سے معافی مانگیں اپنے مس بیہیو پر، اپنی بلیک میلنگ والے اس پورے کے پورے جو رویہ تھا آپ کا، اس کے اوپر آپ معذرت کریں، معافی چاہیں، اور امید ہے پاکستان کی عوام آپ کو معاف کر دے گی اور آپ کے اس واقعے کو بھلا دے گی۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، دیکھیں میری بات سنیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ اب میں ضلع جنگ کا رہائشی ہوں اور وی بلاک میں رہتا ہوں، آپ ڈبلیو بلاک میں آئے تھے جنگ میں، آپ کو یاد ہے آپ کس کے ہاں آئے تھے؟ میں یہاں سوشل میڈیا پہ بتلا دوں آپ کا واٹ لگ جائے گی اور ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کیا کیا اور آپ کو کہاں جانا چاہیے تھا اور کہاں نہیں جانا چاہیے تھا، کہاں آپ نے قیام کیا، کس گھر میں آپ گئے اور روکتے رہے آپ کو۔ خاص طور پہ مجھے یاد ہے ذیشان نام کا صحافی آپ کا بڑا پرانا کارکن ہے، اس نے پہلے تو وہ ممبر تھا آپ کی ٹیم کا صحافت کی، اس نے آپ کو باقاعدہ بتایا کہ جہاں آپ جا رہے ہیں یہ اچھی ریپو والی جگہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ گئے، وہاں آپ نے رات کیا گزاری، قیام کیا۔ اگر میں پبلک کے سامنے بیٹھ کر یہ بتلانا شروع کر دوں کہ آپ کس کے گھر گئے تھے، کیوں وہاں پہ رات گزاری، آپ کا سیاسی امیج خراب ہوگا۔ لیکن یہ اخلاقی طور پر مجھے شایع نہیں ہے، میں نے صرف اشارتاً کنایتاً بات کر دی ہے، تو میں یہ آپ کو کہوں گا کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، ہم بھی الیکشن میں جاتے ہیں، ہم بھی گلی محلے میں جاتے ہیں، میں بھی ووٹ مانگتا ہوں، اور انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن ہوئے تو میں الیکشن انشاءاللہ کنٹیسٹ بھی کروں گا۔ تو لوگ بھائی آپ کے منہ پہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں آپ سے یہ شکایت ہے، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا، میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے میری بات نہیں سنی تھی، فلاں وقت تھا، فلاں دن تھا۔ بڑی خندہ پیشانی سے ان سے معذرت کرنی پڑتی ہے، بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ آپ سیاست میں حصہ لے چکے ہیں، سارا پاکستان آپ کا ووٹر ہے، یہ ذرا تھوڑا سا اخلاقی دائرے میں رہیں، ورنہ وہ سیاست جس کا آپ آغاز بھی صحیح طریقے سے کر نہیں پا رہے اس کا انجام نہ جانے کیا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ یہ آپ اس سے عبرت پکڑیں، اس وقوعے سے، اور کچھ سیکھیں۔ امید ہے پاکستان کی عوام میری اس بات کو پذیرائی دے گی اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرے گی کہ یہ ویڈیو آپ کی سماعتوں تک پہنچے گی اور آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ لیکن اگر آپ میری اس ویڈیو کے بھی
काउंटर करना चाहेंगे और इन काउंटर करने पे आ जाएंगे तो मैं समझूंगा कि आपने कुछ नहीं सीखा, आप सीखना चाहते ही नहीं, और फिर पाकिस्तान की अवाम का आपको पता ही नहीं है कि क्या रवैया और क्या मिजाज है। संदूकड़ियां खाली निकलती हैं, और याद रखें कि जिनकी संदूकड़ियां बिल्कुल ही खाली निकलती हैं उनको तो वो भी सपोर्ट नहीं करते, जिनकी तरफ आपकी तवक्को है कि वो आपको सपोर्ट करेंगे वो भी बड़ा मेरिट देखते हैं, वो भी बड़ी शख्सियत के पहलू देखते हैं, उनका भी बड़ा मयार है बंदा सेलेक्ट करने का, बंदा मुंतखब करने का, उनका बड़ा मयार है। हाँ, वो बड़ा इलेक्टोरल कॉलेज है मियाँ, बहुत बड़ा इलेक्टोरल कॉलेज है जिधर तुम्हारी निगाहें उठी हुई हैं, लिहाजा मेहरबानी करो, सीखो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।